الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ میں سہرسہ بہار میں ایک مدرسہ ہے الحمدللہ جو کہ حضرت مولانا قاری رستم علی رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے اللہ کام انجام دے رہا ہے، اور اس مدرسے کا نام ہے جامعۃ القاسمیہ دار اشرف المدارس، اور بچوں کا شور و غل بھی آپ کو سنائی دے رہا ہوگا ماشاءاللہ۔ ابھی بچے پڑھ کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بچے اور بچیوں دونوں کا بہت بہترین ادارہ ہے، اور گاؤں کے لحاظ سے الحمدللہ بہت اچھے نہج پر کام ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے جسٹ بغل میں ایک تالاب ہے، تالاب کے کنارے میں ایک لڑکیوں کا ادارہ ہے جس میں دونوں دنیاوی اور دینی علوم سکھائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ جو ہے خیریت سے اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑی خدمت دین کی جو ہے لے رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں، اور بہت مناسب رہے گا کہ ہم ایک بہت ضروری اور مناسب بات کو جو ہے آج صاف کر لیں، اور وہ یہ رہے گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبل نبوت سے متعلق کچھ روایات ہیں، ان کی تحقیق کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا ان روایات کا کیا اصل پہلو ہے، اور ان روایات کے بارے میں اصل بات کیا ہے۔ تو دراصل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے متعلق ہم نے یہ بتایا تھا، جس کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کا کوڑا پھینکنا کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں، اور ایک واقعہ ہم نے بتلایا تھا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایک اونٹنی کا جو ہے گندگی کسی بدبخت نے رکھ دی تھی، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں موجود تھے۔ تو اس واقعے کی بھی بات ہم نے کر لی ہے، اور جو ہے ایک واقعہ ہم نے بتلایا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کر رہے تھے، تو اس وقت ایک خاتون مکہ چھوڑ کر کے جا رہی تھیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی، تو اس نے یہ کہا کہ بیٹا ایک محمد نام کا شخص ہے، اس سے بچ کر کے رہنا۔ اس طرح کی روایت کی جو ہے ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے، اور اس کے لیے ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں، تاکہ اس سے متعلق جو ہماری غلط فہمیاں ہیں اور جو جھوٹی باتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور ہماری واٹس ایپ یونیورسٹی پر رائج ہیں، اور یہاں تک کہ مسجد کی ممبروں پر رائج ہیں، ان باتوں کو جو ہے صاف کیا جا سکے اور ان کی حقیقت پر مبنی سچائیوں پر پہنچا جا سکے۔ بہرحال ایک میں بات بہت صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن سے متعلق ایک اور واقعہ ہے جو کہ بالکل صراحتاً اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دینی تعلیم کا رسالہ، اس میں تقریباً 4 یا 5ویں جلد میں اس بچوں کو کئی مدارس میں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے، اور اس کو نصاب میں رکھا گیا ہے، جبکہ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو ایک بار اس کی تعمیر کروائی جا رہی تھی، تو چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھوں تک نے اس میں اپنا حصہ لیا اور اپنی محنت انجام دی، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ بہرحال یہاں تک بات بالکل صحیح ہے کہ شامل تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باقی بچوں کی طرح یہ کہا گیا کہ تم ایک کام کرو، جس کپڑے کو تم نے بدن پر باندھا ہوا ہے اسی کپڑے کو جو ہے سر پہ رکھ لو، اور اس پر اینٹ اٹھا کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ۔
تو دوستوں اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ واقعہ صراحتاً جھوٹا ہے، پوری طریقے سے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اس میں یہ حدیث شریف سے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا مبارک نعوذ باللہ اتارا ہو اور تھوڑی دیر بھی بنا کپڑے کے رہے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہوں۔ اس واقعے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ صراحتاً جھوٹا اور گھڑا ہوا واقعہ ہے، اور الحمدللہ اس کی تحقیق بڑے بڑے محقق علماء نے کی ہے۔ اب ہم جو ہے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ میرے مدنی آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی بھی واقعے کی نقل کرنے سے پہلے 50 مرتبہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، بڑے کسی اچھے عالم دین یا کسی مورخ سے پتہ کر لینا چاہیے، وہ مورخ جو اسلامی تاریخ کو جانتا ہو اور اس سے جو ہے متعلق کتابوں پر اس کی اچھی پکڑ ہو، تب جا کر کے کسی واقعے کو نقل کیا جائے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ نقل کیا جائے۔ اور ایسی ادھر ادھر کی کتابوں سے واقعے نقل نہیں ہوتے، سیرت کی کتابوں سے ہی واقعے نقل ہوتے ہیں، تو سیرت کی بھی ان کتابوں سے جس پر علماء کا بہت مضبوط اعتبار ہو، اعتماد ہو، اس کے بعد کسی واقعے کو نقل کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اتنا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا کام، کہ ہماری ایک ویڈیو دیکھنی ہے، اسی چینل پر موجود ہے، جس کا نام ہے، ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فیبریکیٹڈ نیریشنز، فیبریکیٹڈ نیریشنز، اور 3 انٹروگیشن کے سائن ہیں، اور اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اس میں 3 جو ہے واقعات کی ہم نے جو ہے تحقیق کی بات چیت کی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس سے کیا حاصل ہوا ہے، اور یہ دیکھیں کہ کیا ان باتوں کی کوئی سچائی ہے یا من گھڑت باتیں چلتی آ رہی ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک چلائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تبلیغی جماعت سے متعلق چلائی جاتی ہیں۔ اب اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق میں ایک بات ہمارے جو عام طور پر معاشرے میں نقل کی جاتی ہے، آپ سوچ کے دیکھیے کہ عام طور پر ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی، بہت اونچا کام ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا اور بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کی اشاعت کرے۔ یہ فرض کفایہ یا فرض یا واجب یا سنت کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کرے۔ لیکن اس سے متعلق جب ہم تبلیغ کرنے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے لیول میں کچھ اتنا اٹھ جاتے ہیں کہ ہم بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت صراحتاً ایک واقعہ چلتا ہے کہ ایک بات چلتی ہے جب ہم کسی کو سمجھانے جاتے ہیں، کسی سے بات کرنے جاتے ہیں، یا مسجد میں بھی میں نے کئی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار سب سے ناپسند چیز تھی اور مسجد سب سے پسندیدہ چیز تھی۔ حدیث بالکل درست ہے، حدیث میں کوئی شبہ نہیں ہے، حدیث جو ہے صحیح کتابوں میں موجود ہے اور صحیحین کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ لیکن حدیث کا مفہوم سمجھنے سے پہلے حدیث کو نقل کرنا یہ کم علمی کی علامت ہے، اور اگر یہ کام میں بھی کروں تو یقیناً آپ مجھے بھی اس کٹگرے میں لا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ کم علمی کی علامت ہے کہ پہلے حدیث شریف کا مفہوم سمجھا جائے اور اس کے بعد اس کو نقل کیا جائے۔ تو حدیث شریف جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اور ہماری امت کا یہ کہتے ہیں کہ ہماری امت کا اکثر و بیشتر وقت بازار میں لگتا ہے اور مسجد میں وقت نہیں لگتا۔ جی آپ کی بات درست ہے، لیکن کس بازار کی بات ہوئی ہے، ذرا اس پر تحقیق کریں، اس پر غور فرمائیں کہ کس بازار کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار لفظ کا جو مفہوم لکھا ہے اور جو ترجمہ کیا ہے، اس کی تشبیہ بیان فرمائی ہے، وہ بازار ہے جس میں عورتوں اور غلاموں کو خریدا جاتا ہے اور اس میں بے حیائی اور بے شرمی ہوتی ہے۔ اب چاہے آج کی بازاروں میں کتنی ہی بے حیائی اور بے شرمی ہو جائے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں،
لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ دودھ لینے، دہی لینے، سبزی لینے، پھل لینے کے لیے، گوشت لینے کے لیے، یا ضرورت کے متعلق کپڑے لینے کے لیے، کسی بھی سامان کو لینے کے لیے آپ مارکیٹ نہیں جائیں گے، بازار نہیں جائیں گے؟ یہ کہہ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار پسند نہیں ہے۔ بازار لفظ کا مطلب سمجھیے، اور ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس جگہ سے پرہیز کریں جہاں بے حیائی اور بے شرمی ہو۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بازار سے جو ہے پسند جو ہے ناپسندیدہ چیز تھی، وہ کون سی بازار تھی، ذرا اس پر غور کر لیا جائے، پھر اس کو مسجد کی ممبر سے کھڑے ہو کر کے بولا جائے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ تو اگر انسان 3 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا کتنے بھی معین وقت کے لیے اللہ کے راستے میں، حالانکہ اپنے نفس کے، کثیر علماء کی تعداد یہ کہتی ہے کہ اپنی نفس کے اصلاح کے لیے نکلنا اللہ کا راستہ نہیں کہلاتا ہے۔ اللہ کا راستہ ہے تبلیغ کرنا۔ تبلیغ، جب آپ اپنی نفس کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں تو اس کو تبلیغ نہیں کہتے۔ تبلیغ کہتے ہیں پہلے دین کو خود اتنا سیکھ لیا ہو کہ کسی دوسرے کو سکھایا جا سکے، تب ہم اس کو تبلیغ کہیں گے، اور اس میں اپنی جان و مال کو صرف کرنا تبلیغ کہلائے گا، اور اس کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہلائے گا۔ اپنے لیے خرچ کرنا، اپنی ذات پر نفیس پیسہ خرچ کرنا بالکل بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں کہلائے گا۔ ان باتوں پر ذرا پہلے غور کیا کریں، اور اس کے بعد کسی دوسرے، تیسرے یا چوتھے شخص کو پھیلایا کریں، بتلایا کریں۔ اس سے بہت غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک روایات کے بارے میں کوئی صحیح تحقیق بھی نہیں ہو پاتی، اور باتیں چلتی پھرتی ہیں۔ جو ہے اس کا پورا انشاءاللہ الرحمن آپ دھیان رکھیں، خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ اور اگلی جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جانا۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔